ہوتا یہ ہے کہ انسان کا جو خارجی ماحول ہوتا ہے وہی اسے نرم کرتا ہے، اور جو اس کا خارجی ماحول ہوتا ہے وہی اسے سخت کر دیتا ہے۔ آج الحمدللہ امت مسلمہ کے علماء، واعظین، مبلغین مختلف فورم پر نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کی دلوں میں بڑی حد تک نرمی پیدا ہوئی ہے۔ اگرچہ وہ انداز تکلم اور وہ ساری چیزیں ابھی بھی بہت ساری محنت مانگتی ہیں، لیکن بڑی حد تک تبدیلی آئی ہے، اور ایک بالکل عام آدمی، کئی دفعہ بڑی خوشی ہوتی ہے، بالکل وہ آدمی جس کا نہ کسی کتاب سے تعلق ہے اور نہ کبھی اس نے کسی چیز کو دیکھا ہے، وہ بھی بڑے شوق کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت بیان کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ باتیں، کچھ نہ کچھ تذکرے حضور کے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ خیر معاشرے میں آئی، اور ایک بالکل سادہ اور ان پڑھ شخص بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں حضور کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ سارے اس محنت کا نتیجہ ہے جو الحمدللہ مسلمانوں میں ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے ہمیں نبی پاک کی باتیں سناتے ہیں، دین کے جو اخلاقی جزیات ہیں اس سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے بھائی کی قدر ہونے لگی ہے، چھوٹے پہ پیار آنے لگا ہے، بیٹی دل کی ٹھنڈک بن گئی، ماں باپ کا ادب ہونے لگا ہے۔ اسی طرح کا بالکل ماحول اس وقت ہوتا ہے جب خارجی طور پر کسی چیز کا پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو تو طبیعتیں سخت ہو جاتی ہیں۔ داماد آج بھی بڑا پریشان کرتا ہے، سب کی بات نہیں کرتا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ سسرال پہ روب ڈالنا یہ ضروری ہے، اور چونکہ ہم داماد ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اپنے بال بچوں کو جب سسرال لے کر کے آتے ہیں تو دروازے پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا تمہارا کوئی ایسا رشتہ ہی نہیں ہے، یہ اچھے لوگ ہی نہیں ہیں۔ تو بھائی اب تو تمہارے بچے اس نسل کا حصہ بن گئے ہیں، ابھی بھی اچھے نہیں ہیں، ابھی بھی وہ ہمارا ایک ماحول ہے نا جی، کہ مطلب کیا کر سکے گا بچی کا باپ، کیا کر لے گا، اس کی کیا پوزیشن ہوگی، کہاں تک جائے گا۔ یہی پروپیگنڈا دور جاہلیت کے اندر ہوتا تھا کہ داماد بوجھ بنے گا، داماد ہماری گردن جھکائے گا، بہت سارے ایسے مطالبات کرے گا جو ہم سے پورے نہیں ہو سکیں گے، اور بچی ہمارے لیے باعث ندامت بن جائے گی، بیٹی کا باپ ہونا شرمندگی کا باعث بنے گا۔ وہ بات اتنے زور شور سے ہوئی، اتنے زور شور سے ہوئی کہ بیٹی کے باپ بنیں گے تو کیا ہمارے لیے زندگی گزارنا، آخر کس حد تک۔ میں نے یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے دیہاتوں میں یہ بات سنی ہے، کسی کی بیٹی انتقال کر جاتی تو بوڑھے لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی تو نصیبوں والوں کی مرتی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب یہ بات ٹھیک ہے، بات بڑی غلط ہے 100%، لیکن یہ بہت مجبور ہو کے لوگ یہ لفظ بولتے تھے۔ بات غلط ہے، درست نہیں ہے، لیکن وہ جو آزمائشیں ہیں بیٹیوں کی آنے والے وقت کی، وہ جو تکالیف ہیں، وہ تکالیف ایک اتنا ڈراؤنا خواب بن جاتی ہیں کہ ماں باپ سمجھنے لگے تھے کہ شاید یہ چلی جائے گی تو فائدہ ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ یہ آج کی بات کر رہا ہوں، اس دور جدید کی۔ تو اس زمانے میں جب جاہلیت کا دور تھا، جب دوسرے کی گردن جھکی ہوتی تھی تو لوگ مسکراتے تھے، جب دشمن کا گلا کٹتا تھا تو لوگ اس پر جشن مناتے تھے، پتھر دل، سنگ دل لوگ تھے۔ اس دور میں پھر لوگوں نے بیٹیاں زندہ دفن کرنی شروع کر دی، ظلم ہونے لگا۔ اللہ نے میرے محبوب کو یہ شان عطا کی، کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ محبوب جو لوگ مایوس ہو گئے ہیں نا، ان کو خوشخبری دے دو، اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں انہیں میرا ڈر سنا دو۔ یہ دونوں کام کرو۔ مایوس لوگوں کو حضور نے خوشخبریاں دیں، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو اللہ کا خوف دلایا، اور فرمایا وداعیا الی اللہ، محبوب آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، بِإِذْنِ ہی، رب کے حکم کے ساتھ دعوت دینی، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو ہم نے چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور محبوب مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ ان پر ان کے رب کا بڑا ہی فضل ہے۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ محبوب انہیں کہہ دو کہ اب میں آ گیا ہوں، اب تم پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہو گیا ہے، اب بڑا فضل کبیر تمہیں نصیب ہوا ہے۔ حضرت صعصع بن ناجیہ صحابی کا نام ہے، حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں۔ دور جاہلیت میں ایک مالدار آدمی تھے اور وزادار آدمی تھے، ڈیرے دار کہتے ہیں آپ اپنے لفظوں میں، ایک مالدار وزادار، ایسا شخص جس کے گھر سے لوگوں کو کھانا ملتا۔ کسی مسافر کو رات گزارنی ہوتی تو اسے چارپائی اور بستر نصیب ہوتا۔ جناب صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ رسول پہ آئے کلمہ پڑھنے۔ جب مسلمان ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور نے فرمایا پوچھو۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ دور جاہلیت میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا؟ جاہلیت کے زمانے میں جو خیر کا کام کیا، امام طبرانی نے اس حدیث کو طبرانی میں لکھا ہے، اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو بتا تو نے کیا نیکی کی؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹ ڈھونڈنے نکلا۔ اے میرے قریب محبوب، اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار گیا جہاں پرانی آبادی تھی، وہاں میں نے اپنے ان 2 اونٹوں کو پا لیا۔ ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پہ بیٹھا تھا، اس کو جا کر کے میں نے کہا 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ تو چرتے چرتے آ گئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئیں۔ میں پانی پی رہا تھا، کھجور کھا رہا تھا کہ ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ تو بوڑھا پوچھنے لگا بتاؤ بیٹی آئی کہ بیٹا؟ میں نے فٹافٹ پوچھا پھر اگر بیٹا ہوا تو کیا کرو گے، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو میں ابھی اسے زندہ دفن کرا دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا، میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبتیں برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کرا دوں گا۔ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، پڑھیے درود صلی اللہ علیہ، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور یہ بات سن کے میرا کلیجہ نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے؟ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا واقعی تو دفن کرے گا؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے کہنے لگا اگر بچی تمہیں دے دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی دے دو۔ کہنے لگا نہیں 2 نہیں، یہ جو جس اونٹ پہ تو بیٹھ کے آیا یہ بھی لے لیں گے۔ جناب صعصع بن ناجیہ عرض کرنے لگے، اے محبوبہ میرے کریم رسول، میں نے نہ اس کو کہا ایک آدمی میرے ساتھ بھیج، مجھے گھر چھوڑ آئے اور اونٹ میں اسے واپس دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کے ایک بچی لی۔ حضور اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی کو۔ حضور میں روز جاتا، اسے دودھ پلا رہی ہوتی، حضور وہ اسے کھجور نرم کر کے کھلا رہی ہوتی۔ یا رسول اللہ وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ پھر میں ڈھونڈنے لگا کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ میں ڈھونڈنے لگا، حضور میں 3 اونٹ دے کے ایک بچی لایا کرتا۔ یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، اور حضور میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ اے آمینہ کے لال، بتا میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے حضور کا تو رنگ ہی بدل گیا، داڑھی پہ آنسو گرنے لگے، اٹھ کے مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے یہ تجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ یہ اجر ہی تو ملا ہے کہ رب نے تجھے اسلام کی دولت دے دی، یہ اجر ہی تو ملا ہے، یہ ملا ہے اجر۔ اور محبوب فرمانے لگے یہ تیرا دنیا کا اجر ہے، اور تیرے رسول کا وعدہ ہے قیامت کے دن بھی رب کریم تجھے خزانے کھول کے اجر عطا فرمائے گا۔ بھائی کتنا مشکل تھا وہ زمانہ۔ میں اکثر کہتا ہوں بچی ٹیلی فون پہ صحیح بات نہ کرے تو یقین کریں رات کو نیند نہیں آتی، نہیں نیند آتی۔ بچی ہائے کر دے تو وہ رات بوجھ بنتی ہے باپ کے لیے۔